شریعت اسلامیہ کے اندر ہر چیز کے لیے طور اور طریقہ ضابطہ مقرر اور متعین ہے۔ تو جس چیز کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کرنا چاہوں گا وہ یہی عنوان ہے کہ شادی کرو لیکن اللہ رب العزت سے ڈرو۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اس کے ذیل میں اگر ہم جاتے ہیں تو کئی ساری چیزیں عیا ہو جاتی ہے کہ شادی کرو لیکن اللہ سے ڈرو۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان شادی کرے لیکن اس طور اور طریقے پہ کرے جس پہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، کہ نہ اس کے اندر اسراف ہو، نہ اس کے اندر کوئی اور ایسا کام ہو جو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم یہ چاہیں اور ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ بن جائے کہ جو سکون ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے اندر ہے، تو ہم اس دنیا کے اندر بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب رہیں گے۔ آج ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نے زنا کو آسان کر دیا ہے اور نکاح کو ہم نے مشکل ترین بنا دیا ہے۔ اس کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے، اگر ہم نے اپنے بیٹی کی شادی کرنی ہے تو اس پہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ولیمہ جو ہے وہ بہت ہی بڑا کریں، ہم نے فلاں کو بھی بلانا ہے، فلاں کو بھی بلانا ہے، اگر ان کو نہ بلایا تو اس سے ہماری بےزتی ہوگی، ہماری انسلٹ ہوگی۔ اب جب یہ ہم سوچ رکھتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں لوگوں سے قرض لینا پڑتا ہے، اس کے لیے ہمیں محنت مزدوری کو مزید طول دے کر ہم اس کی شادی کے اندر تاخیر کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے نکاح مشکل ہو جاتا ہے اور جو زنا ہے یہ عام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح لڑکی والے جو ہیں ان کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹی کو جو جہیز ہے یہ بہت زیادہ دینا ہے کہ ہماری برادری کے لوگ کیا کہیں گے کہ جی بیٹی کی شادی کی لیکن جہیز کے اندر صرف 2 چارپائیاں دے دی۔ تو اس چیز کو جب سامنے رکھ کر ہم فیصلے کرتے ہیں تو ہم خود زنا کو عام کر کے نکاح کو مشکل بنا دیتے ہیں، جبکہ شریعت اسلامیہ کے اندر یہ ضابطہ اور اصول ہے کہ جب لڑکی بالغ ہو جائے تو پھر اس کے والدین پر لازم اور ضروری ہے کہ اس کے برابر اس کے کفو کا رشتہ دیکھ کر اس کی شادی طے کرے اور اس کا نکاح کرے تاکہ وہ اپنے گھر جا کے اپنی زندگی بسر کر سکے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعظم النکاح، کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے کہ جس کے اندر مشقت جو ہے یہ کم ہو، یعنی جس نکاح کے اندر مشقت کم ہو وہ نکاح اللہ رب العزت کے ہاں سب سے بہترین نکاح ہے، جس کے اندر ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، بس اپنی استطاعت کے مطابق جتنے لوگوں کو بلانا چاہا ان کو بلایا، بٹھا کے شریعت کے مطابق نکاح کروایا۔ اب جب انسان نکاح کروا لیتا ہے آسانی کے ساتھ، اس میں کوئی تکلفات نہیں کرتا، اپنے بس سے باہر نہیں جاتا، تو یہ نکاح ایسے برکتوں والا ہو جاتا ہے کہ خدا کی قسم اللہ رب العزت اس نکاح کی مجلس کی برکتیں ان کے نسلوں کے اندر پھیلا دیتا ہے۔ تو اس لیے انسان جب بھی نکاح کرے تو اس کے اندر شریعت کے حدود کو سامنے رکھے۔ اور اگر ہم آج کل ہر بندہ پریشان ہے، خوشگوار ازدواجی زندگی نہیں کسی کو مل رہی، تو اس لیے میرے محترم نکاح کے اندر 3 آیتیں پڑھنا مسنون ہے، اور ان 3 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے تقوی کا ذکر کیا ہے کہ میاں اور بیوی دونوں کو چاہیے کہ وہ تقوی اختیار کرے، اور اگر ہم چاہیں
کہ ہماری شادی کے بعد جو زندگی ہے وہ خوشگوار زندگی بن جائے، ہماری ازدواجی زندگی کے اندر پریشانیاں نہ ہو، ہم خوشگوار زندگی گزار سکے، تو اس کے لیے جو لازمی اور ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں۔ اس لیے کہ جب ہم تقوی اختیار کریں گے ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، جب ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر آئے گا تو پھر وہ میاں ہوگا بیوی کے حقوق ادا کرے گا، بیوی ہوگی وہ میاں کے حقوق ادا کرے گی۔ تو اس اعتبار سے جو ہماری زندگی ہے یہ خوشگوار زندگی بن جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔